السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کس سے مانگیں، کس کو پکاریں؟ کیا فرماتے ہیں اللہ ذو الجلال اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ حقیقت ہے، وَأَنَّ اور حقیقت ہے، المساجد تمام مساجد، جیسے کہتے ہیں نا الحمدللہ تمام تعریفیں، المساجد تمام مساجد، وَأَنَّ المساجد اور حقیقت ہے کہ تمام مساجد للہ، یہ لفظ ہے لیے، اللہ کے، للہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور حقیقت ہے کہ تمام مساجد اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پھر جب تمام مساجد اللہ کی ہیں، پھر لا نہ، تدعو دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، یا کی جگہ پر تا لگا دیں، تدعو تو پکارتا ہے، آگے نون لگا دیں، تدعون تم پکارتے ہو۔ اگر کسی کام سے روکنا ہو تو اس فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں اور آخر سے نون گرا دیں، لا تدعو تم نہ پکارو، تدعون تم پکارتے ہو، لا تدعو تم نہ پکارو، فلا تدعو تو تم نہ پکارو، مع اللہ مع ساتھ اللہ، اللہ کے، مع کے بعد آنے والا اسم جری حالت میں ہوگا، احدن کسی ایک کو، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، فلا تدعو مع اللہ، فلا تدعو تو نہ پکارو، مع اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر واضح اور صاف شفاف الفاظ میں بتلا دیا ہے کہ مساجد اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ ہمارے یہاں اذان شروع ہوتی ہے تو آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کس کو پکار رہے ہیں؟ مساجد کے اندر داخل ہو جائیں، ایک طرف لکھا ہوگا یا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوگا یا رسول اللہ، اور بعض کے اندر تو یوں ہے کہ لکھا ہوتا ہے یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین بھی لکھا ہوتا ہے، اور میں نے ایک مسجد میں دیکھا وہاں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا یا غوث الاعظم۔ کس کس کو پکار رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی یہ صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مساجد صرف اللہ کی ہیں، اس کو ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں، لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جو کہتا نا صرف ایک اللہ کو پکاریں، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کیسے بیان کیا ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، وَأَنَّ اور ان حقیقت ہے، بات یہ ہے کہ وَأَنَّهُ اور بات یہ ہے کہ لما جب قام کھڑا ہوا، عبداللہ اللہ کا بندہ، مرکب اضافی ہے، وَأَنَّهُ قام عبداللہ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، یدعوہ یدعو دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعو پکارتے ہوئے، ہو اس کو یعنی اللہ کو پکارتے ہوئے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ
اور حقیقت ہے جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کو یدعوہ اسے پکارتے ہوئے، یعنی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو کیا رد عمل ہوا؟ کس نے رد عمل دیا؟ قاد یکون علیہ لبدا، قاد وہ تھا، قریب تھا، وہ قادو وہ قریب تھے، قادو قریب تھے، یکونون کانا یکون، کانا وہ تھا، یکون وہ ہے، اور یکونون جمع ہے وہ ہیں، قادو یکونون وہ قریب تھے، علیہ قادو یکونون قادو قریب تھا، یکونون وہ ہو جاتے، علیہ اللہ پر ہی، اس علیہ اس پر، لبدا جب گھٹا کرتے ہوئے، قادو یکونون علیہ قریب تھا کہ جمع ہو جاتے اس پر، لبدا جم گھٹا کرتے ہوئے، یعنی جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا کہ اللہ کو پکارے، اللہ کی عبادت کرے، تو کیا تھا؟ قریب تھا کہ یہ مکے والے اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ کیا مکے والے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے تھے؟ پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ غیروں کو بھی پکارتے تھے۔ جب وہ اللہ کو پکارتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے تھے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور کیوں ہوئے تھے؟ کیوں حملہ آور ہونا چاہتے تھے؟ کیوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہو کر حملہ کرنے والے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کو پکارتے، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، اور مشرکین مکہ، جبکہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بے شمار کو پکارتے تھے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، وہاں لات، منات، عزا، حبل وغیرہ سب سے مانگتے تھے۔ یہ تھا مسئلہ۔ اب یہاں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک اللہ کو پکارنے والا کون ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو پکارنے والے کون ہیں؟ اور جو ایک اللہ کو پکارتا ہے، اس پر جو حملہ آور ہوتے ہیں، وہ کیوں اس پر حملہ آور ہوتے ہیں؟ مزید دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، کل کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، انما صرف اور صرف، ادعو دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو میں پکارتا ہوں، ادعو میں پکارتا ہوں، کس کو؟ ربی اپنے رب کو۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کسی پیغمبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے پکارا؟ چلیے پیغمبر سے ہٹ کر کسی اور کو پکارا ہو؟ پکارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اعلان کروا دیا، کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کو پکارتے ہیں تو ہم کیوں پکاریں کسی اور کو؟ ہمیں اجازت ہے پکارنے کی؟ پیغمبر تو آتا ہی اس لیے ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اب پیغمبر کا راستہ اور ہو اور امتی کا راستہ کوئی اور ہو تو نجات ہو جائے گی؟ سوچ لیجئے کیا آخر کیا جواز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا؟ کیا خوب کہا ہے حالی نے کہ گر کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نہ دین بگڑے نہ ایمان چاہے۔ ہم جو مرضی چاہیں کرتے رہیں، ہمارے دین پر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور عملاً چاہے ہم شرک کرتے رہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں، اوروں سے مدد مانگتے رہیں، ہمارے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا۔ اشرکا یشرکو، اشرکا اس نے شریک ٹھہرایا، یشرکو وہ شریک ٹھہراتا ہے، اور یا کی جگہ الف لگا دے، اشرکو میں شریک ٹھہراتا ہوں، اشرکو میں شریک بناتا ہوں، لا اشرکو میں شریک نہیں بناتا، ولا اور نہیں، اشرکو میں شریک بناتا، بھی ساتھ ہی اس کے، کس کے؟ اپنے رب کے، احدن کسی کو بھی، مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، ولا اشرک بہ احدا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کتنی واضح بات ہے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے۔ اور پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کیا اس میں کوئی شک رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے؟ یقیناً شرک ہے، اور اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ ہم کلمہ گو ہے۔ مشرک تو وہ ہیں جو بارڈر پار ہے، جو بتوں کو پکارتے ہیں۔ مشرک تو وہ تھے مکے والے جو اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے۔ مشرک تو قوم لوط کے لوگ تھے جو اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے۔ ہم چاہے اپنے بزرگوں کو پکارتے رہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے باہر آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا اور اسی حال میں مر گیا، جہنم میں داخل ہوگا۔ بھائیو، قرآن ہدایت ہے، ہدایت یہی ہے کہ اس میں جو دیکھتے ہیں اس پر عمل کریں۔ یہ مت دیکھیے کہ ہمارا خاندان کیا کرتا رہا ہے، ہمارا قبیلہ کیا کرتا ہے، ہمارے علماء کیا کرتے رہے ہیں، ہم کس فرقے کس گروہ سے ہیں۔ نہیں، کسی گروہ فرقے کے ساتھ ملنے سے نجات نہیں ہوگی۔ نجات ہوگی تو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے نجات ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بتاتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا۔ لہذا آپ بھی، ہم سب صرف اور صرف ایک اللہ کو پکاریں۔ کوئی دکھ ہو تو تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، ایک رب کو پکاریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی اور کو پکار کر شریک نہ بنائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔
والسلام.